ہم کریں آیت نمبر 64 اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسولن کوئی رسول الا مگر لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، ولو، اور اگر انہم، بے شک وہ، اس جب ظالموا، ظلم کرتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤکا، تو وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، تو پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم رسول، تو بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، لوجدو، تو البتہ پاتے اللہ کو، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور رحم کرنے والا۔ اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں نا کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا، کہ دیکھو اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا اگر ہوتا کہ وما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر، اگر انہوں سے منافقت ہو گئی تھی، اگر انہوں نے گناہ کر لیا تھا، انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر لی تھی جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، تو وہ آتے آپ کے پاس، وہ آ کے کیا کرتے، سب سے پہلے دیکھیے ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کریں، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے لیے دعا نہیں کریں گے تو دوسروں کی دعا بھی اس طرح سے نہیں لگتی ہے، کیونکہ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کی کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو پھر کیا کریں، فاستغفر اللہ، تو وہ بخشش مانگے جو آپ کے پاس آئے ہیں گناہ گار، وہ بخشش مانگے اللہ سے، دیکھیے، اور پھر واستغفروا لہم، اور پھر وہ بخشش مانگے ان کے لیے، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے نا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، اب ایسا کیوں تھا، یہ کیوں حکم دیا گیا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے بیٹھے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے اپنی امت کے لیے یا صحابہ کے لیے جس سے غلطی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ پہلے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے۔ اب وہ لوگ جو طاغوت کے پاس فیصلہ کرانے گئے تھے، اب ان کو اپنی بخشش کے لیے، اپنی اس غلطی کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب کہاں آنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑے گا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا اسی کے مطابق ہوتی ہے، کہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے پہلے خود اپنے لیے بخشش مانگتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگتے، تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔ اب دیکھیے توبہ کا تو میں ایک صورت میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایک آیت کا تفسیر میں تھا کہ صحابہ نے جب پوچھا، جب وہ لوگ مکہ والے جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی مکہ کے رہنے والے کفار مکہ کی، اور اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے لیے بدعا مانگ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ بدعا کیا مانگ رہے تھے کہ یا رب العالمین اگر ہم غلط ہیں، کیونکہ دیکھیے ان کا کانفیڈنس لیول ذرا دیکھیے، یہ مکہ کے لوگ تھے جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں، رائٹ؟ اور کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہے نہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے نا، لیکن اس کے ساتھ ان میں بدعات آ گئی تھی، انہوں نے بت لے کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا ان کو ہم منائیں گے تو یہ اللہ، یہ نیک لوگ تھے ان کے زمانے کے، تو یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ وسیلہ بناتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ، ایک عبداللہ بن ابی جو تھے ان کے پاس گئے، مکہ کے لوگوں کے پاس، اور ان کے ساتھ کعب بن اشرف تھے۔ اب یہ دونوں جب مکہ کے لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیجن ہے نا، اسلام جو یہ کہتے ہیں، اب یہ تو اتنا پھیل رہے ہیں، یہ تو اتنی ترقی کر رہے ہیں، تو اب یوں کرتے ہیں کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، رائٹ؟ تو ہم لوگ تو اندر ہیں، مدینہ کے اندر تھے نا یہ یہودی، تو ہم اندر ہیں، ہم اندر سے حملہ کریں گے، اور جو رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں نا عبداللہ بن ابی، کیونکہ یہ تو بالکل ہی اندر تھا، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو اندر ہوں، میرے فالوورز بھی ہیں، تو ہم اندر سے حملہ کریں گے تو ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیں گے۔ اب ابو جہل اور ابو سفیان ادھر سے ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تو تم ایسے کہہ رہے ہو، ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو تمہارے تو بہت سے لوگ پہلے بھی مسلمان ہو گئے ہیں،
تو یہ نہ ہو کہ تم ہمیں ایسے کہہ رہے ہو ہم وہاں جائیں تو تمہارے لوگ تمہارا ساتھ نہ دیں. تو اب انہوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور ہم کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے عہد پہ قائم رہیں گے، ہم حملہ کریں گے تم بھی کرنا، تو اس طرح سے ہم ان کو ختم کر دیں گے. اب جب یہ عہد ہوا تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کعب بن اشرف سے، کیونکہ یہودی جو تھے یہ اہل کتاب بھی تھے، ان کے پاس تو رسول بھی آتے تھے، تو انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ تم تو اہل علم ہو، تمہارے پاس پہلے سے کتاب ہے، تو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ جو نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ٹھیک بات کہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم زیادہ ٹھیک ہے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اچھا تم what is the difference between these two، کہ تم کیا کرتے ہو اور وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ہم تو اللہ کے گھر کی رکھوالی کرتے ہیں، ہم جو حج کرنے آتے ہیں ان کو ستو پلاتے ہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں اور ہم سارا کچھ کرتے ہیں. تو کعب بن اشرف نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو کہا، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ علم کے باوجود انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ان کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں تم ہی ٹھیک ہو. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان نے کعبہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی سب لوگوں کے ساتھ مل کے کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں، ان کا کانفیڈنس یہ تھا ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم جھوٹے ہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اور یا رب العالمین اگر تو یہ نبی کہتا ہے اپنے آپ کو اگر یہ جھوٹا ہے تو تو جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ ساری جو بدعا مانگتے ہیں جیسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ بدعا اپنے لیے جو مانگ رہے ہیں نا، میں اس لیے ان پہ عذاب نہیں بھیج سکتا کہ ان کے اندر رسول ہے ابھی، اور رسول کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب نہیں آ سکتا. اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سینٹنس جو قرآن میں تھا کہ یہ اپنے لیے جب تک اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. یہ غور سے سننے کی بات ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نمبر بھی دوں گی. میں آئی تھنک 25 پارہ میں جو میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ استغفار کرتے. تو جب ان میں سے جو لوگ مسلمان جب ہوئے تھے تو صحابہ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، تم کیا استغفار کرتے تھے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ عادت تھی کہ ہم جو بھی اپنا روز کا کام کرتے تھے لیکن رات کو سونے سے پہلے ہماری یہ عادت تھی کہ ہم استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں جو بھی ان کا اپنا لینگویج ہوگی جس سے بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوں گے، استغفار کر کے ہم لوگ سوتے تھے. میں جب یہ آیت پڑھی تھی میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے. اب دیکھیں اگر کافر کی استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لے، اور پھر ہم مسلمان جو کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو اس طرح سے نہیں مان رہے، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ ہماری استغفار ضرور سنیں گے. اتنی تسلی ہوئی اس آیت کو پڑھ کے، اتنا دل خوش ہوا کہ میرا رب تو ہماری ہم استغفار کرتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ دیکھیں بھول جاتے ہیں نا یہ چیزیں. استغفار کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا، آپ دیکھیں قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو میری فیورٹ آیت میں سے ہے کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں گناہ تو ساری دنیا کے سامنے کر لیتا ہے نا بندہ، لیکن جب توبہ کرنے کا وقت ہے تو آپ ایک کمرے میں جا کے اللہ سبحانہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگتے ہو، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا. اب توبہ کرتے ہو، اور وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، اور وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وہ دونوں جو عرش والے اور گھیرا ڈالے ہوئے، وہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جو توبہ کرتا ہے. نہ صرف اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے توبہ کرنا؟ اب حضرت نوح کا قصہ پڑھ کے دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھ کے دیکھیے کہ انہوں نے اپنے رب سے جب دعا کی تھی اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا، اے میری قوم تو استغفار کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو آسمان سے مسلسل مدرار کہتے ہیں، بارش جو قطرہ قطرہ آتی ہے، اور ایکچولی بارش جو ہے وہ سمبل ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہونے کا، کہ
کہ اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں باغات عطا کر دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بیٹے عطا کرے گا. پوری لسٹ جب ہم پڑھتے ہیں کہ استغفار کرنے کا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا علاج استغفار ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ قبول کریں گے اور ہمیں وہ نوازیں گے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. لیکن ڈر یہ لگتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا جب سمجھ آتی ہے کہ شرط ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ کہہ دیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ ہم تو تیرے آگے بک گئے ہیں نا، تو اب بس ہمیں جس راہ پہ چلانا ہے آپ چلا دیجئے. بہت آسانی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ کس کا رنگ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کون سا رنگ تمہیں پسند ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ اللہ کا رنگ تو سب سے خوبصورت رنگ ہے. تم کو کون سی ماڈلز کا رنگ چاہیے، تم کس کے رنگ میں ڈھلنا چاہتی ہو، کون سی ڈیزائنر کے کپڑے پہن کے تمہیں لگے گا کہ میں ویسی لگوں گی، کون سا میک اپ کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم ویسے لگو گے، کس کے رنگ میں تم اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہو. اللہ کے رنگ میں ڈھل کے تو دیکھو، اللہ کبھی تمہاری بے قدری نہیں کرے گا. تم ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلو، اللہ 10 قدم تمہارے آگے چلتا ہے. تم مانگ کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑے گا کہ تمہیں عطا نہ کرے. تم جھک کے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے جھکا دے گا. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے دیکھو، وہ وعدہ نہیں پورا کرے گا، کیا وہ عطا نہیں کرے گا. تم استغفار کر کے دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو جنتیں بنا دے گا تمہارے لیے. ہم ہی دیر کر دیتے ہیں، ہم ہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے رب کو کیسے منائیں گے. وہ تو اتنی آسانی سے مان جانے والوں میں سے ہے، بہت آسانی سے مانتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اور وہ جو اس محفل میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان کے لیے. اور وہ لوگ جو طالب علم ہیں، جو اللہ کا علم سیکھ رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں، ان کے لیے کون بخشش کی دعا مانگتا؟ اللہ اکبر. کہ اللہ کے جو آسمان و زمین میں اللہ کی مخلوق آپ دیکھیں کتنی مخلوق ہے، جو چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، جو مچھلیاں پانی کے اندر، کیا آپ گن سکتے ہیں ان کی تعداد؟ اللہ کی دیکھیے کیسے کیسے، اللہ کی ہوا دیکھیے، اللہ کی مخلوق تو دیکھیے، چاند سورج، یہ ستارے، یہ پوری اللہ کی مخلوق، یہ ریت کے ذرے آپ دیکھیے، ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ سب ہمارے لیے انشاءاللہ بخشش کی دعا مانگ رہے ہوں گے جس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے پورا قرآن ختم کیا کہ نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنا بھاگ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نیتیں دیکھنی ہے کہ ہم نے عہد کیا کہ نہیں کیا، ہم نے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، اور ہماری کوششیں کتنی سی ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی کوششیں آپ دیکھیے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کوشش سے دنیا میں کیا فرق ہوگا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے نیک عمل کرنے سے ہماری ارد گرد سوسائٹی میں کتنا فرق پڑے گا کتنا نہیں پڑے گا. ہمیں بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے یا رب العالمین ہماری چونچ ہی اتنی تھی. آپ کو یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام اور چڑیا کا واقعہ کہ وہ چونچ میں پانی ڈال کے لاتی ہے، دوسری چڑیا اس کا مذاق کرتی ہے کہ کیا تم اتنا بڑا لاؤ جو آگ کا جلا ہوا اس کو بچاؤ گی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں کل اپنے رب کو جا کے کہہ دوں گی کہ یا رب العالمین میری چونچ ہی اتنی تھی، میں نے تو اپنے مطابق کام کرنا تھا نا. ہم بھی اللہ کو جا کے کہہ دیں گے کہ یا رب العالمین ہماری وسعت ہی اتنی تھی نا، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق کام کیا. لیکن یہ نہ ہو کہ وسعتیں تو ہماری بہت ہوں لیکن کام ہمارے کچھ نہ ہو. بس اسی پہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں اس مشکل وقت سے سب کو نکال دے انشاءاللہ. اور میں ہوپ کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں ہم ایک دوسرے سے خوشخبریوں کے ساتھ ملیں.
سب کے بزنسز پھر سے سٹارٹ ہو جائیں، سب کی جابز پھر سے لگ جائیں، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا کر دے، جن کے گھروں میں اس وقت پرابلم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اور ہم سب خوشیوں کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کی نعمتوں کو پہچان کے، اس کو جان کے کہ یا رب العالمین تیرا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے ہم پہ، اللہ کا شکر گزار بننے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، قلیل ما تصبرون، تھوڑے ہی ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لیں، جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔